جو ہمارے پاس پیسے آئے تھے وہ ہم ان کے اوپر لگاتے رہے، تو نہیں بچ پائے، وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اس کے بعد میری مما جاتی تھی کام پہ، تو وہی لاتے تھے، وہی کھاتے تھے ہم۔ کسی کے برتن دھو لیے، کسی کے کپڑے دھو لیے، کسی کی صفائی کر لی، 2 ٹائم کی کھانا ہی ملتا تھا بس۔ 18 سال میری ایج ہے اور 15 سال میری بہن کی ایج ہے اور 12 سال کا میرا بھائی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس سے پیار کرتی تھی، تو اس سے انہوں نے نکاح کر لیا، تو وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کے۔ دادو ہے تو وہی باہر جاتی ہیں کسی کا کام کر کے، تو کھانا لے آتی ہیں، بس وہی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ جی چھوٹے بہن بھائی ہیں، جب عید وغیرہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نئے کپڑے لا کے دو، تو میں انہیں بولتی ہوں میں کہاں سے لا کے دوں، میں تو کام کرتی نہیں ہوں، ادھر سے ہم کہاں جائیں اور گلی میں بیٹھ جائیں، ادھر ہی رہتے ہیں۔ زبردستی معلوم کان آتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ ابھی آپ کی 17-18 سال ایج ہو چکی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی جوان ہو رہے ہیں، آپ کی دادی کی ایج بھی کافی زیادہ ہے، ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کیا سوچا آگے زندگی کے بارے میں؟ ایسے کیا کب تک چلائیں گی؟ یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہوتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی دادوں کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن وہ نہیں، معاشرے کے ڈر سے نہیں لے کے جاتی ہیں۔ کب تک ایسے گھر میں رہوں گی؟ کب جانا تو پڑے گا، مجھے بھی باہر لوگوں کے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ میری دادو بھی بیمار رہتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج 18 سالہ مریم موجود ہے، جن کا تعلق شیخ پورہ شہر سے ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو یہ میڈیا پہ آنے کے لیے مجبور ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مریم، بتائیے گا ایسی آپ کی گھر کی کیا مجبوری تھی جو آپ میڈیا پہ آنے پہ مجبور ہو چکی ہیں؟ کچھ سال پہلے میرے بابا، ہم سب ٹھیک رہ رہے تھے، تو اچانک سے میرے بابا کو بیمار ہو گئے تھے، انہیں ٹی وی کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہمارے پاس پیسے آئے تھے وہ ہم ان کے اوپر لگاتے رہے، تو پیسے ختم ہو گئے، پھر سامان بیچنا شروع کر دیا، وہ اس کے پیسے ان پہ لگاتے رہے، تو نہیں بچ پائے، وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ مطلب پہلے کچھ پیسے آپ کے پاس موجود تھے، سیونگز تھی جو آپ نے لگائیں، اس کے بعد گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا، ایسے ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، ظاہری بات اتنا کچھ آپ ایفرٹ کیا آپ نے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، تو اس کے بعد پھر کیسے گھر کا نظام چلا؟ اس کے بعد میری مما جاتی تھی کام پہ، تو وہی لاتے تھے، وہی کھاتے تھے ہم۔ کیا کرتی تھی آپ کی ماما؟ گھر سے باہر کیا کام کرتی تھی؟ کسی کے برتن دھو لیے، کسی کے کپڑے دھو لیے، کسی کی صفائی کر لی، یہ کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ سلائی بھی کر لیتی تھی۔ مطلب جو محلے دار تھے وہ سلائی بھی کرواتے تھے آپ کی ماما؟ جی سلائی بھی کروا لیتے تھے۔ تو اتنا کچھ آپ کی ماما کرتی تھی تو اس سے گزارا ہو جاتا تھا گھر کا؟ جی بس 2 ٹائم کی کھانا ہی ملتا تھا بس۔ مطلب اتنا کچھ محنت کر کے بھی آپ جسٹ ایک 2 وقت کا کھانا ہی ملتا تھا؟ جی ایسا ہی تھا۔ اچھا مریم، جب آپ کے والد صاحب زندہ تھے تو ظاہری بات ہے تب آپ اسکول جاتے ہوگے؟ جی جاتے تھے۔ تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ سب سے بڑی میں ہوں، اس سے چھوٹی میری بہن ہے ایک، اور اس سے سب سے چھوٹا بھائی ہے ایک۔ آپ 3 بہن بھائی ہو، آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کے بہن بھائیوں کی ایج کیا ہے؟ 18 سال میری ایج ہے اور 15 سال میری بہن کی ایج ہے اور 12 سال کا میرا بھائی ہے۔ تو ابھی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اسکول جاتے ہو؟ نہیں ابھی نہیں جاتے، جب بابا زندہ تھے پھر جاتے تھے۔ مطلب ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں؟ جی۔ اچھا مریم، مجھے بتاؤ کہ آپ کے والد تو فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کی ماما آپ کو کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ پتہ نہیں، کچھ عرصے سے وہ ایک لڑکا تھا، اس سے پیار کرتی تھی، تو اس سے انہوں نے نکاح کر لیا، تو وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کے۔ تو اس نے یہ دل میں ماں کے خیال نہیں آیا کہ میرے 3 بچے ہیں، یہ ان کو کون پالے گا، کہاں جائیں گے؟ ہمارا خیال ہوتا تو ہمیں چھوڑ کے کیوں جاتی۔ اچھا مریم، مجھے یہ بتاؤ، تو ابھی آپ 3 بہن بھائی ہو تو کس کے ساتھ رہ رہے ہو اور گزارا کیسے کر رہے ہو؟ جی وہ میری ایک دادو ہے، تو وہی باہر جاتی ہیں کسی کا کام کر کے، تو کھانا لے آتی ہیں، بس وہی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ مطلب ابھی آپ اپنی دادوں کے ساتھ رہ رہے ہو اور وہی آپ کو پال رہی ہیں، وہی سارا کچھ سنبھال رہی ہیں؟ جی وہی کر رہی ہیں۔ کتنی ایج ہے آپ کے دادوں کی؟ 70 سال ہے۔ مطلب مریم 70 سال کی ایج میں انہیں خیال ہے آپ کا
کہ وہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور بزرگ ہیں کتنا کام کر سکتی ہیں اور وہ آپ کو پال رہی ہیں، آپ کو آپ کی ماں کو ذرا ترس نہیں آیا چھوڑ کے جاتے ہوئے؟ جی ایسا ہی ہے، کچھ نہیں آیا انہیں ترس۔ تو جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یاد کرتے ہیں ماں کو؟ جی جب چھوٹے بہن بھائی ماں کو یاد کرتے ہیں تو پھر میں انہیں کیا کہہ سکتی ہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ انہیں سمجھاتی ہوں کہ بابا چلیں گے، یہی سمجھو مما بھی چلی گئی ہیں۔ تو مریم جب آپ کے بہن، آپ تو چلیں بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، گھر کی مجبوریوں کو سمجھتی ہیں، لیکن چھوٹے بہن بھائی ظاہر بات چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، وہ آپ کی چھوٹی بہن ایک بھائی ہے، تو وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ عید وغیرہ پہ کوئی کپڑے وغیرہ یا جوتوں وغیرہ کی یا کوئی اس طرح جب ڈیمانڈس کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے آگے سے کیا کہتی ہو؟ جی چھوٹے بہن بھائی ہیں، جب عید وغیرہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نئے کپڑے لا کے دو، تو میں انہیں بولتی ہوں میں کہاں سے لا کے دوں، میں تو کام کرتی نہیں ہوں، تو میری دادو ہی ہے جو کرتی ہے، تو وہ ہمیں کھانا کھلا دیتی ہے۔ تو مانگتے ہیں کپڑے، لیکن کیا کروں، کیا کر سکتے ہیں، روتے ہیں پھر چپ کر جاتے ہیں، اور مجھے بھی رونا آتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ جو دادو میری وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتی۔ کیوں نہیں باہر جانے دیتی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ معاشرے کے حالات نہیں ٹھیک ہے، تم نہیں جاؤ باہر۔ مطلب وہ آپ کو، آپ تو ظاہری بات ہے 18 سال ایج ہے، سمجھدار ہو، گھر سے باہر جا سکتی ہو، کام کر سکتی ہو، تو آپ ان سے بولے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ جی میں نے بولا لیکن میں نہیں لے کے جاتی۔ مطلب وہ آج کل کے معاشرے سے وہ ڈرتی ہیں۔ جی ایسے ہی۔ اچھا مریم، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ گھر سے باہر آپ جاتی نہیں ہو، اسکول بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے آگے پڑھنے کو، کچھ کرنے کو؟ جی دل تو کرتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس؟ جی ایسے ہی۔ تو مریم آپ کے دو چھوٹے بہن بھائی ہیں، دادو بھی اتنی زیادہ ایج میں کہتا ہوں بڑی بہادری ہے کہ وہ آپ کو 2 وقت کا کھانا پورا کر رہی ہیں، تو گھر کا جو رینٹ ہے، بجلی کا بل ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے؟ بس نہیں ادا ہو پاتا تو جو ہے معلوم کان تو وہ بھی آتا ہے، بول بول کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا نہیں گھر خالی کرو؟ جی کہتا ہے لیکن ہم خود ہی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ زبردستی اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ جی ایسے ہی۔ کیوں؟ ادھر سے ہم کہاں جائیں اور گلی میں بیٹھ جائیں، ادھر ہی رہتے ہیں زبردستی کے۔ وہ معلوم کان آتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو میری دادو ہے جو اسے کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں میں لے کے کہاں جاؤں، تو پھر یہی بات سوچ کے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ مطلب آپ کی دادو اس سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ یہ 3 بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ جی تو مریم ایسا کب تک چلے گا؟ مطلب کب تک مالک مکان کب تک برداشت کرے گا؟ بجلی کا بل بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی ہیں، تو آگے آپ خود بھی ماشاءاللہ بھی آپ کی 17-18 سال ایج ہو چکی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی جوان ہو رہے ہیں، آپ کی دادی کی ایج بھی کافی زیادہ ہے، ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کیا سوچا آگے زندگی کے بارے میں؟ ایسے کیا کب تک چلائیں گی؟ یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہوتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی دادوں کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن وہ نہیں، معاشرے کے ڈر سے نہیں لے کے جاتی ہیں۔ کب تک ایسے گھر میں رہوں گی؟ کب جانا تو پڑے گا، مجھے بھی باہر لوگوں کے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ میری دادو بھی بیمار رہتی ہے، ان کی بھی میڈیسن آنی ہوتی ہے۔ اچھا مریم، کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو آتا ہو، یا کوئی ایسا کام جو آپ کے مائنڈ میں ہو جو گھر بیٹھ کے آپ یا آپ کی دادو کر سکیں؟ جی سلائی کا کام ہو جاتا ہے، میری مما جو آتی ہے ہمارے پاس، پہلے آئی تھی مشین، تو انہوں نے مجھے سکھایا کام، تو ابھی میرے پاس سلائی مشین نہیں ہے۔ کہاں گئی سلائی مشین؟ وہ میرے بابا بیمار ہوئے تھے نا، تو بیچ کے ان پہ لگا دیے پیسے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام آپ کے مائنڈ میں ہو جو گھر بیٹھ کے، اگر آپ جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں، کوئی ایسا کام جو آپ کی دادو کو باہر نہ جانا پڑے، آپ کو بھی باہر نہ جانا پڑے، گھر بیٹھ کے کر سکیں؟ جی دکان ہی ہے ایک جو گھر کے باہر ہو سکے۔ مطلب سبزی وغیرہ گھر پہ لگا لیں، کوئی پرچون ٹائپ، کوئی بسکٹ وغیرہ بچوں کے لیے، کوئی کھلونے وغیرہ، اس طرح کا گھر میں اگر آپ کام کو آپ کو کروا دیا جائے تو آپ اور آپ کی دادو کر لیں گی؟ جی کر لیں گے۔ مطلب اس میں یہ ہے نا کہ آپ کی دادو چاہتی ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں، معاشرے کا ڈر ہے آج کل، واقعی ماشرہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ رنگ برنگے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں تو برے بھی ہیں، تو اگر آپ کو گھر میں یہ سیٹ اپ لگا دیا جائے، ایک شاپ چھوٹی سی ڈال دی جائے جس میں سبزی ہو یا گھر کی ضروریات کی چیزیں ہوں، تو آپ کی دادو اور آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔
تو جی ناظرین، مریم کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے، سن لی ہے انہیں کی زبانی۔ تو ان کی دادو انہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، آخر کب تک یہ گھر بیٹھ کے گزارا کر سکتی ہیں؟ ان کی دادو بزرگ ہیں، بیمار رہتی ہیں، کب تک لوگوں کے گھروں میں کام کریں گی اور ان کو پالتی رہیں گی؟ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں اور جتنی ہو سکتی ہے ان کی ہیلپ کی جائے۔ اور کوئی ہمارا کوئی بھائی بہن جو ان کو سلائی مشین، بچی کو سلائی آتی ہے تو سلائی مشین اگر کوئی لے کے دے سکے، یا کوئی اتنی امداد کر سکے کہ جی گھر میں بیٹھ کے کوئی چھوٹی سی شاپ چلا سکیں تاکہ ان کی دادوں کو اور اس بچی کو، بہن کو گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔